یہ ویڈیو میں ان باشعور لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ شکوے شکایت کی ہیں میری پہلی ویڈیو کے مطابق کہ آپ پاکستان کے خلاف ہو، اور باقی جو ڈفر ہیں ان کے لیے میم کا سین۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پاکستان ان 8 لاکھ ڈفروں کا ملک نہیں ہے۔ 8 لاکھ ڈفر اور 2 لاکھ اشرفیہ، یہ 10 لاکھ لوگوں کا ملک پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان 24 کروڑ بھوکی ننگی عوام کا ملک ہے۔ پاکستان 24 کروڑ مزدوروں کا ملک ہے۔ پاکستان 24 کروڑ ان مفلوج لوگوں کا ملک ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس پے کر کے ان ڈفر اور 2 لاکھ اشرافیہ کو پال رہے ہیں۔ میں ان کے خلاف ہوں جو ان 24 کروڑ عوام کو یرغمال بنا کر عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جس کو یہ لگتا ہے کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں، اگر وہ ڈفر ہے تو اس کو میم کا سین، اور اگر وہ محب وطن پاکستانی ہے تو اس کو میرا سلام، اور اس کے لیے میں یہ کہوں گا پاکستان زندہ باد۔ میں کبھی پاکستان کے خلاف نہیں ہوں۔ میں 7 لاکھ جو ڈفر پیدا کیے نا اس ملک نے، جنہوں نے آج تک اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، میں ان کے خلاف ہوں اور ان کو سارے عام کہتا رہوں گا کہ تم ڈفروں کی وجہ سے ایک ہستہ بستہ ایک زرعی ملک کو تم نے پراپرٹی ڈیلر بنا کر اس کو ختم کر دیا ہے۔ میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، لیکن جن لوگوں کو میرے پہلے الفاظ سے تکلیف ہوئی ہے، اگر وہ حقیقت سے واقف ہیں اور سمجھتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ جو چندر ہے نا، یہ ڈفر، یہ جو 12 جماعتیں پڑھ کے فوج میں بھرتی ہو کے ٹم میں پھیتے لگا کے آفیسر بن جاتے ہیں، یہ جنگلی لوگ ہیں، یہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے ملک کا چلانے کا؟ یہ نہیں واقف ہے ملک کی صورتحال سے۔ یہ جسٹ فالو کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر۔ یہ جو ٹرمپ کے بندر ہے نا، یہ ٹرمپ اوپر سے جو آرڈر دیتا ہے، اس کا بندر نیچے وہی ناچ کے دکھاتا ہے۔ ٹرمپ کا بندر، میں پھر اسے ٹرمپ کا بندر ہی کہوں گا، جنرل عاصم منیر کو۔ یہ سوچتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کر کے بس سب لوگوں کو مار دو۔ بلوچستان میں حقوق کی بات ہو رہی ہے، غدار کہہ کے مار دو۔ سندھ میں حقوق کی بات ہو رہی ہے، غدار کہہ کے مار دو۔ KPK میں حقوق کی بات ہو رہی ہے، غدار کہہ کے مار دو۔ پنجاب میں لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن یاد رکھو کہ یہ کشمیر میں حملے کے بعد پنجاب کے لوگ بھی تمہیں سمجھ گئے ہیں۔ پنجاب میں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور عقل و فہم رکھتے ہیں، اور خاص کر کے جو نیو جنریشن ہے، یہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آنے والی۔ تم دہشت گرد ہو، اور اب یہ سب لوگ نکل کر باہر تمہیں کہیں گے کہ تم دہشت گرد ہو، تمہاری وجہ سے یہ ملک چکنا چور ہو گیا۔ ملک ٹوٹنا یہ نہیں ہوتا کہ اس کی سرحدیں ختم ہو گئی تو ملک ٹوٹ جاتا ہے۔ ملک ٹوٹنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی معیشت ختم ہو جاتی ہے۔ ملک ٹوٹنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھائی بھائی پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ ملک ٹوٹنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو چھوٹے سرمایہ دار ہیں، اس سے لے کے بڑے سرمایہ دار اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے۔ ملک اس صورت میں ختم ہوتا ہے جب اس میں تعلیم کا نظام تم نے بجٹ 2% رکھا ہوتا ہے، اور ڈیفنس کے لیے تم نے لاکھوں کروڑوں بجٹ رکھے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیفنس لے کے تم کس سے جنگ کرو گے؟ انڈیا کے ساتھ تو تم جنگ کر نہیں سکتے ہو۔ افغانستان غریبوں کے ساتھ جنگ کرو گے، جو تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ جو لوگ 10 سال 12 سال اپنی جنگ امریکہ سپر پاور کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، انہوں نے پھر بھی اپنا ملک ابھی دہانے پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تم ان کے ساتھ پنگے لیتے ہو۔ کچھ تو یار ہوش کے نہن لو۔ کس دنیا میں رہتے ہو تم لوگ؟ یار ڈفرو، اگر تمہارا امریکہ کے ساتھ بھی ایسا تعلق ہے تو کم از کم ان سے تو سیکھو، امریکی پالیسیوں سے تو کچھ سیکھو۔ کب تک ڈفر رہو گے، اور کب تک یہ عوام کو بھی اپنی طرح ڈفر سمجھتے رہو گے؟ یہ عوام ڈفر نہیں ہے، یہ عوام ابھی زی جنریشن ہے، اور یہ سوال پوچھے گی، اور یہ تمہیں تمہاری اوقات پہ رکھے گی۔ تم چوکیدار ہو، اور نیکسٹ تم ویلکم ٹو چوکیدار ہوگے، اور سرحدوں پہ چوکیداری کرو گے۔ پراپرٹی ڈیل رہو، دہشت گردی مت پھیلاؤ۔ ہزاروں کشمیریوں کو آج تم قتل کر چکے ہو۔ یاد رکھو، کشمیری وہ نسل ہے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تم کہاں کہاں کشمیریوں کو مارو گے، کہاں کہاں اپنی دہشت گردی چلاؤ گے، اور کشمیری اپنے حق کے لیے 1832 سے لڑ رہے ہیں۔ 1832 میں انہوں نے زندہ کھالیں کھچوا دی تھی۔
मगर वो बातिल के आगे झुके नहीं थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम डफरों के आगे झुक जाएंगे? क्या तुमने इन्हें पंजाबी समझा हुआ है? क्या तुमने इन्हें सरहदी समझा हुआ है जो पहाड़ों पे चढ़ रहे थे गन लेके? नहीं, ये तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मिलते हैं दूसरी